والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ انفال شروع ہوندی ہے اور پچھلی سورت جڑے مشرکانہ عقائد، برے اعمال اور نیکی دی تلقین اور اس تے جڑی بحث چلتی رہی ہے، اس سورہ عالیہ دے وچ اس دے بہت سارے نتائج کا تذکرہ آ گیا کہ دنیا تے بھی کفر و شرک اور برائی اور بدعمالی کا نتیجہ کیا ہوندا اور آخرت دا نتیجہ کیا ہوندا۔ پھر دنیاوی واقعات دا حوالہ دے کے دسیا گیا کہ کفر و شرک اور برائی جڑی ہے وہ دنیاوی ذلت دا بھی سبب بندی اور آخری تباہی دا بھی سبب بندی۔ انفال نفل دی جمع، بنیادی طور تے نفل دا معنی ہوندا انعام۔ اس واسطے جڑی اسی زائد عبادت کرنے، جڑی فرض یا سنت نہیں، صدقہ دینے یا نماز پڑھنے یا حج کرنے یا روزہ رکھنے، رمضان تو علاوہ روزہ رکھنے یا فرض تو علاوہ حج کرنے زائد کر دیں یا عمرہ کر دیں یا نماز پڑھنے فرائض اور سنن تو علاوہ، اس ساری نو نفل آکھیا ویندا۔ نفل اس واسطے آکھیا ویندا کہ نفل دا مطلب ہے اللہ کریم دا انعام۔ فرائض تو ذمہ داری ہو گئی تو جو مزید کسی عبادت کی تھی تو وہ اللہ دا انعام ہو گیا۔ اتنے نفل تو مراد لیا گیا جڑا مال غنیمت جہاد حاصل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے امتاں مال غنیمت جڑا وہ حلال نہیں ہے، بلکہ مال غنیمت نو فتح تو بعد ایک جگہ جمع کر دیتا ویندا اور آسمان تو اگ آؤندی اساں جلا دیں۔ بعض اوقات واقعات بھی ملتے ہیں کہ مال غنیمت جمع کر دیتا گیا لیکن اس نو کوئی اگ نہیں آسمان تو آئی، اس جلایا نہیں، تو پھر لوگ اس نو استعمال نہیں کرتے، کوئی اس نو ہاتھ نہیں لاندے، اس نو منحوس سمجھا ویندا اور سمجھا ویندا کہ ساڈے کول کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے جے غنیمت قبول نہیں ہوئی، لیکن اس نو پھر بھی اگر وہ جل نہ جایا تو کوئی بندہ استعمال نہیں کر رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت بعثت عالی تو لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت واسطے آپ دے احکام بھی ایسے جڑے ہمیشہ انسانیت دی فلاح واسطے اور طے شدہ فیصلے۔ چنانچہ آپ دے بے شمار فضائل جو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ غنیمت دا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے حلال کر دیتا گیا۔ ان سوال یہ پیدا ہویا کہ جڑی غنیمت حاصل ہوندی ہے اس دا کیا کیتا جائے۔ چنانچہ اتنے اس سے گل تو سورہ مبارکہ شروع ہوندی، یسألونک عن الانفال کہ یا رسول اللہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، سوال کر دیں، پوچھ دیں خدام آپ دے کہ اس دا غنیمت دا کی ہو سی، اس دا کے طریقہ کار ہو سی، حلال جو ہو گئی ہے تو کس نو کتنا ملے گا یا کیا ہوئے گا۔ قل الانفال للہ والرسول، فرما دیو کہ یہ جڑا انعام ہے یہ اللہ دا مال ہے۔ اللہ نے بجائے اس دے کہ آسمان تو اگ بھیج کے جلا دینا، اللہ نے دے دیتا تو انو، اور اللہ نے دیتا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس واسطے مال غنیمت اللہ دا مال ہے اور اللہ دی طرفوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مال ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اس دی فکر چھوڑ دیو اور یہ سوال نہ کرو، چونکہ جس ویلے جس دا مال ہے اس دی پسند نال وہ تقسیم ہو جائے گا، یعنی فیصلہ اس تے نافذ ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، کسی دوسرے دا نہیں. کسی دی رائے مشورے دی ضرورت نہیں، کسی دے سوال کرنے دی ضرورت نہیں، بلکہ اصل مال دنیا اور دنیا دا مال نہیں. اصل مال یہ ہے کہ جس ویلے اللہ نے تانوں نور ایمان عطا کیتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جیسی ہستی دی خدمت تانوں پہنچایا، تو تسی وہ جڑی کمالات روحانی ناپ دے وہ حاصل کرو تاکہ تانوں ورع تقوی نصیب ہوئے، خشوع و خضوع نصیب ہوئے اور تہاڈے کردار دی اصلاح ہو جائے. فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس دے وچ معاملات اور تعلقات دی خوبصورت صورتحال پیدا کرو. یہ کوئی ضرورت نہیں کہ اگر مال غنیمت آ گیا اس تے تسی رائے دین دیو، سوال کر دیو. ہر بندے دی ایک اپنی رائے ہو سی، ایک مشورہ ہو سی، اس دا ایک اندازہ ہو سی، تے اے تے مختلف آراء جس ویلے آئیاں مختلف اطراف چو، پھر بندے دا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنی رائے تے اصرار بھی کردا، تے اے تے آپس وچ محبت دی بجائے آپس وچ جھگڑا کرنے والی گل ہے. لیکن تو وہ ہستی نصیب ہوئی ہے کہ جس نے دنیا تے محبتاں دے دریاز تقسیم کر دیتے. کنتم ہادان فالف بین قلوبکم، آپ دی بعثت عالی تو پہلے ہر فرد دوسرے دا دشمن ہے، کوئی کسی دا کچھ نہ لگتا. ہر بندے دیاں اپنی خواہشات ہیں، نہ کوئی باپ بیٹی دا ذمہ دار بن دے، نہ کوئی بھائی بہن دا، نہ کوئی بھائی بھائی دا. قوما دیاں دشمن، قبیلے دے دشمن، افراد دے دشمن، بہنا برا بھی ایک دوسرے دے ہتھوں قتل ہوندے رہندے، ہر بندہ دشمن ہوندے ایک دوسرے دا. لیکن اللہ نے کرم فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا الف بین قلوب، تواڈے دلاں چ آپ وسلم دی برکت نال محبت اللہ نے بھر دیتی. اور بڑی عجیب گل ہے، اگر ایک محبوب ہوئے نا تے دو اس دے چاہنے والے ہون، دو اس نال محبت کرنے والے، تو دو ایک دوجے نو رقیب آکھدے ہیں. رقیب دا معنی تو ہوندا پارا دینے والا، تاڑ رکھنے والا، ہر ویلے ہر گل دی تاڑ رکھنے والا، کہ کردا پیا کہ نہیں. لیکن اچھا معنی چ استعمال نہیں ہوندا، دشمن دا معنی چ استعمال ہوندا کہ وہ اس نظر نہ ویکھدا کہ میں اس نو محبوب تو کس طرح دور کر سکنا، اس واسطے اس نو رقیب آکھدے. یہ ذات گرامی ایسی ہے کہ بعثت عالی تو لے کے اج تائیں کروڑ بلکہ ارباں لوگ گزر چکے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال عشق کیتا اور والہانہ عشق کیتا. اور مزے دی گل یہ کہ اس ہستی دے جڑے کروڑاں ارباں جڑے اے عشاق، ہر عاشق جڑا ایک دوسرے تے بھی جان چھڑکدا، رقابت نہیں پیدا ہوندی. ایسا مزہ ہے اس الفت. چاہنے والوں سے چھپنا ہے وتیرا حسن کا، چاہنے والوں سے چھپنا ہے وتیرا حسن کا، گھر پہ تیرے عاشقوں کی میزبانی اور ہے. یعنی اتنے کم ہی عجیب ہے کہ معشوق عاشقاں تو چھپدے پھردے ہوندے اور اتنے اعلان کیتا جا رہا کہ ہے کسی دا ایسا دل جڑا اس چو رضالت اور تاریکیاں کٹ کے اتنے میں وساؤنا چاہتا. پھر انہاں جی رقابت نہیں، محبت ایسی عجیب محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ سارے عاشقاں دی آپس میں بھی محبت پیدا ہوندی اور ایک دوسرے تے بھی جان نثار ہو گئے. سو اتنے فرمایا گیا کہ تسی یار یہ غنیمت والا سوال نہ کرو، اس کو چھڈ دو، یہ مال اللہ دا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے توفیل حلال کیتا، لہذا انہاں نو عطا کر دیتا. یہ سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذاتی مال ہے اللہ کریم دی طرف، لہذا اس تے آپ دی مرضی نافذ ہو سی اور آپ تو وڈا کوئی انصاف کرنے والا نہیں. لہذا جو حضور کریں گے وہ درست ہوئے گا. ہاں تسی فکر یہ کرو کہ تہاڈی حاضری بارگاہ رسالت چ تسی مال غنیمت دی بجائی عشق و محبت نال جھوڑیاں بھرو.
تسی پیارو الفت حاصل کرو، حضور دی نگاہ رحمت حاصل کرو، آپ دی برکات قلب عطر تو حاصل کرو، اور اس دا کی ہو سی اصلحوا ذات بینکم، تو ساڈی آپس وچ بھی محبت ود جائے گی، اللہ نال پیار ہو جائے گا، دنیا تے تسی بہترین انسان بن جاؤ گے، انسانیت نو تواڈے تو فائدہ ہوئے گا، مخلوق الہی نو فائدہ ہوئے گا، کائنات نو تواڈے تو فائدہ ہوئے گا، اور رب العالمین دی رحمت تانوں نصیب ہوئے گی۔ لہذا پوری توجہ اس پاس کرو جڑا کرنے والا کام ہے، اور کرنے والا کام یہ ہے کہ حضور دے وجود باوجود تو برکات حاصل کر کے وَأَصْلِحُوا بَيْنَ ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس وچ ایک دوسرے نال محبت پیدا کر۔ اج دنیا دی جی جڑے اسلامی خیالات دے اور مذہبی خیالات دے لوگ یہ تے انتہا پسندن، لیکن کچھ لبرل بھی ہیں، لبرل اور روشن خیال ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ جڑے مذہب دی پرواہ نہیں کرتے، حلال حرام دی پرواہ نہیں کرتے، جائز ناجائز دی پرواہ نہیں کرتے، موج میلے تے یقین رکھتے، یہ روشن خیال ہے۔ یہ مطلب ہے مغرب تو سارا روشن خیال ہویا۔ اکثریت جڑی نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی یہودی ہے، یا کچھ ایسے جنہوں کا کسی مذہب، میں نے کئی لوگ میں کینیڈا ایک بندہ میں نے ملیا تو اس داڑھی بھی رکھی ہوئی، بال بھی رکھے ہوئے، ایک کپڑے دی دکان تے ملازمت کرتے، تو میں اس کو پوچھا بڑے یار ریلیجن تیرا مذہب کیوں ہے؟ آخر لگا مائی پیرنٹس ور جو، میرے جڑے والدین ہیں وہ یہودی ہے۔ تو میں کہا بٹ ہوا تھا نتھنگ، میرا تو مذہب ہی کوئی تھا، آئی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن، میں تو کسی مذہب سے میں نے اعتبار ہی کوئی، بات ختم ہو۔ یہ مطلب ہے جہاں بندہ یہودی عیسائی بھی نہیں، چلو یہودیاں عیسائیاں بھی کچھ پابندیاں تو مذہبی ہیں، کسی ویلے وہ گرجے یا اتنے جا وڑتے ہیں اپنے معبد، وہ کچھ تھوڑا جہا حلیہ مذہبی انہاں کرنا پوندا، کچھ رسومات مذہبی ادا کر دیں، یہودی کھونے والی پیڑنے والی چیزوں کوشر کرتا، یہ کچھ ہیلا تو کر دیں نا، عورتوں پردہ کرا، یہودی داڑھی رکھتا، لٹاں دو اس پاسے کس پاسے رکھتا، بڑے وہ اپنے کچھ پابندی، وہ بھی مطلب ہوئے تو قدامت پسند ہے۔ روشن خیال تو پھر ہو گئے نا جڑے کسی مذہب بلیو ہی نہیں کرتے، موج میلے بلیو کرتے۔ لیکن کیا یہ جڑی روشن خیال دنیا انہاں دی آپس وچ محبت ہے؟ کوئی دو بندے ایسے لبتے ہیں تانوں اس پورے معاشرے جڑے ایک دوجے دا بھلا چاہتے ہو؟ ممکن نہیں۔ حتیٰ کہ انتہائی محبت والے جڑے رشتے نا، ماں باپ بھی اور اولاد بھی، انہاں بھی محبت نہ دی شے کوئی نہیں۔ یہ دیکھا گیا کہ والدین بڈھے ہو وجن تو انہوں نے دھکے اولڈ ہوم سٹ آتے ہیں، اتنے سرکاری خرچے تے پیرو مگرو لو، اور یہ دیکھا گیا کہ اولاد چھوٹی ہوندی تو سرکاری وظیفے ملتے ہیں ویلفیئر اسٹیٹس نے، جلے بالغ ہوندی وظیفہ بند ہوتا بھاویں دیے ہوئے بال پتر اگلے گھروں باہر کٹ چھوڑ دیں، دادن گھر چلانی اتنے پیسے کما کے لیا، اتنا مکان دا خرچہ، اتنا روٹی دا خرچہ دے کرو۔ محبت لاں دا لفظ اس دنیا چ ناپید ہو گیا، اور یہ جہاں تسی قدامت پسندی آتی انہیں جڑے لوگ انتہا پسند ہو گئے انہوں نے مذہب تے عمل نہیں کیتا، خواہشات نفس تے عمل کیتا اور مذہب نے اس کی آڑ بنایا، اور جس نے انہوں نے عقیدے چ اختلاف کیتا اس نے قتل کر دو، گولی مار دو۔ یہ مذہب دا یہ طریقہ نہیں، مذہب کسی انتہا پسندی دا نام نہیں، مذہب تو پیار دا محبت دا نام ہے۔ اگر کوئی مذہب قبول نہیں کرتا تو بحیثیت انسان اس دی ایک عظمت ہے، اس دے حقوق ہیں، اس سارے دا لحاظ کرنا یہ مذہب دا یہ حکم ہے۔ اور مذہب انتہا پسندی مذہب نہیں، انتہا پسندی خواہ کسے پاسے ہوئے، دین دے معاملات ہوئے یا دنیا داری دے معاملات ہوئے، انتہا پسندی کوئی مذہب نہیں۔ بلکہ اسلام نے تو جڑا بندہ اسلام قبول نہیں کرتا اس نے بھی انسانی حقوق بحال رکھے، اس دی جان مال عزت آبرو دی حفاظت دا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا، اللہ کریم نے قرآن نے دیتا، اور اس نے سارے انسانی حقوق بحال رکھے اور اس دے نال شریفانہ برتو اور با اخلاق گفتگو دا حکم دیتا۔ پھر یہ عجیب گل ہے کہ سارا الزام مذہب تے لا دیتا وینا، لیکن ممالک کی جڑیاں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں نا، یہ مذہبی بنیاد تے نہیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں حکمرانہ دے ظلم دے جواب وچ،
حکمران جس نو چاہتے ہیں اس نو قتل کر دیں، جس نو چاہتے ہیں اس نو قید کر دیں، جس نو چاہتے ہیں اس نو چھوڑ دیں۔ کتوں کا انصاف ہے کہ تسی آدھے جی یہ سارے خزانے ملک دے لٹ کے لے گئے، جی فلانا سیاسی لیڈر بھی چور ہے جی، اربوں روپے لٹ کے لے گئے باہر چلا گیا، فلانا بھی چور ہے سن ملک ہی نہ اڑن دے، اگر آیا تو جہاز پا کے باہر سٹ ہوئے بڑا لٹ کے لے گیا اور بہت ڈاکو ہے۔ لیکن اگر وہ حکومت وقت نہ تعاون کرے تو وہ مقدمے واپس لے لو، پھر خیر ہے، یہ انصاف ہے۔ حکومت نال تعاون نہ کرے تو چور ہے، ڈاکو ہے، قوم کا خزانہ لٹ کے لے گیا۔ لیکن وہ بندہ جس دے خلاف بڑے بڑے مقدمات اور ملینز آف ڈالرز دے مقدمات ہیں دے خلاف حکومت وقت نال تعاون کرے تو یہ مقدمے واپس لے لو، یہ شریف ہو گیا۔ اس سے مذہب کتوں آ گیا؟ یہ تو سراسر مذہب کے خلاف ہے۔ اور دہشت گردی دی وڈی وجہ ظلم ہے حکومت دا، حاکماں دا اور برسر اقتدار لوگوں کا ظلم ہے۔ غریب بندہ جس لئے اس ظلم کا مقابلہ میدان وچ نہیں کر سکتا تو پھر وہ چھت کنڈے تے آ ویندا اور کسی طرح اپنا انتقام لینا چاہتا، ظلم چھوڑ دیو تو دہشت گردی بند ہو جائے گی۔ اساں مذہب دے ذمہ لاؤنا کتھوں دی شرافت ہے؟ بعض لوگ اپنی خواہشات دی تکمیل واسطے، اپنی ذاتی رنجشاں دا انتقام لینے واسطے مذہب دا نام لے لیندے ہیں۔ یا کسی نے داڑھی رکھ لی تو وہ نال موجوں ایک وزیر بیچاری اچھی شریف لڑکی وہ لوہار نے قتل کر دیتی، کالے چابیاں بناندے ہے، اس چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی، الف و بے نہیں ہو جاندا، لوہا کٹدا ساری دیہڑ بہ کے، تالے پرانے ٹھیک کردا تے تالیاں دیاں چابیاں بنایندا۔ مولوی کتھوں آ گیا؟ وہ 4 بار اس نے چھوٹے چھوٹے داڑھی دے رکھے، مذہب نو بدنام کرنے واسطے نال مولوی لا دیتا۔ پتہ نہیں وہ کہڑے خیال ہے، اس سے اگے وہ کئی عورتاں اخباراں چ اس اگے بھی کئی عورتاں قتل کی تھیں تو انہاں مقدمہ بچتا رہا، تو ہن وہ ایک وزیر نو قتل کر بیٹھا، چنانچہ وہ ہن نہیں بچدا، وہ سزا موت ہو گئی، پتہ نہیں عمل درآمد کدوں ہو سی کہ ہو سی۔ بہرحال مذہب تے اعتراض کرنا یہ انہی مذہب بیزار لوگوں کا ایک رجحان بن گیا، ورنہ مذہب جڑا یہ انتہا پسندی یا دہشت گردی دی اجازت نہیں دینا۔ اور مذہب اگر جہاد بھی ہے تو وہ ایک تنظیم، ایک نظام دے تابع ہے اور ایک ادارے دے تابع ہے، جڑا ایک ادارہ حکومت دا یا ملک دا انتظام و انصرام کردہ، وہی دین دے تحفظ واسطے، ظلم تو لوکاں دے تحفظ واسطے، لوکاں نو زیادتی تو بچاؤ واسطے جہاد دا حکم دیندا۔ اور جہاد کسی نظام دے تحت ہوندا، ہر بندے دا اٹھ کے گولی چلا دینا جہاد نہیں ہونا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمایا کہ اگر 2 بندے کسی کم نو نکل دیو، انہاں وچ بھی ایک امیر ہونا چاہیے، تنظیم ہونی چاہیے، ایک امیر ہوئے ایک دے تابع ہو۔ اتنا بڑا فیصلہ جہاد دا بغیر کسی ایسی ذمہ دار تنظیم دے جڑی حالات دی ذمہ دار ہوئے، جس دا ملکی سطح تے عمل دخل ہوئے، جس دے کول اختیارات ہون، ہر بندے دا فیصلہ تے نہیں، لہذا ان الزام مذہب تے لانے درست نہیں۔ مذہب تے فرماندا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس دے تعلقات اور معاملات دی اصلاح کر۔ تو غنیمت دے تقسیم تے رولا نہ پاؤ، وہ تو اللہ دا مال ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیتا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمان گے اس طرح وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اور وہ اگے آ رہی ہے اس کی گل بھی اگلے درس سے جو بھی عرض کرنے ہیں، چونکہ ہن تو وقت تھوڑا رہ گیا۔ غنیمت دی تقسیم دے بھی اللہ پاک دے منظوری نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اللہ نے آپ نے بہت خوبصورت انداز اس سے مقرر فرمائے اور اس طرح وہ مال غنیمت تقسیم ہوندا ہے۔ لیکن فرمایا تواڈے واسطے تسی جیڑا کم، ساڈا یہ عجیب مزاج ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ میرے ایک دوست ہوندے، اللہ پاک انہوں تے رحم فرمائے اور انہوں دی مغفرت فرما دے، فوت ہو چکے۔ ایک زمانے چیف جسٹس ہوندے پنجاب دے، تے کدی کدی اتنے میرے کو تشریف لے ہوندے۔ تو ایک دن حاضر ہوئے تو آکھن لگے حضرت میں پریشان بڑا، میری کوئی پریشانیاں دا حل کڈو۔ میں کہ جناب جسٹس صاحب ہوں اتنی تو میرے کو بھی فرصت نہیں ہوتی، مصروف آدمی ہے، تو تواڈے کو بھی اتنا وقت نہیں ہوتا، چند لمحے لے کے آندے ہو، تو تسی ایک کم کرو جی کیا کریے۔ میں کہ جڑے غیر ضروری پریشانیاں کہ فلانے رشتہ دار دا کیا ہویا، فلانے وزیر دا کیا ہویا، فلانے حکومت نو کیا، جڑیاں تواڈیاں ذمہ داریاں نہیں تو تسی سوچ سوچ کے پریشان ہوندے ہو، انہاں نو کڈ کے تے جڑی تواڈی ذاتی ذمہ داری تے اسے جڑا کوئی مسئلہ پریشانی والا وہ الگ ایک لسٹ بنا کے نو 1 2 5 10 50 100 کتنے مسئلے ہیں تواڈے، اگلی دفعہ تسی تشریف لے آئے تو انہاں تے بحث کر لے سا، انہاں دا اللہ کرسی کو حل نکلو سی۔
وہ بڑے خوش ہو کے چلے گئے، بھائی گل ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ آئے، ہاں جی جسٹس صاحب، آخ لگے یار میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں بڑا غور کیتا، میں نے تنخواہ مدد ہی مل رہی ہے، میں صوبے کا چیف جسٹس ہوں، عزت حاصل ہے، احترام حاصل ہے، میں رشوت نہیں لینا، میں کوشش کرنا انصاف کرا، میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا گھر بار موجود ہے، اللہ نے مینو ذمہ داری دیتی ہے، میرے کو لاہور جے شہر بڑی وڈی پراپرٹی ہے، کروڑاں ارباں روپیاں کا میں مالک ہاں، تو میں تو بڑا سوکھا ہاں، میں تو کوئی تکلیف، میں تو پریشانی ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی ایسا اکثر پریشانیاں انہاں دی طرح غیر ضروری اپنے تے مسلط کیتیاں ہوندیاں، اس یہ بھی غیر ضروری پریشانی ہے نا کہ جس لئے تہاڈی ذمہ داری نہیں غنیمت تقسیم کرنے تو تسی کیوں پریشان پہ ہوندے؟ تسی اپنی جڑی تہاڈا کام ہے وہ کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت اللہ دا بہت بڑا انعام ہے، تسی پھر وہ خوش نصیب لوگ ہو جنہاں حضور دا زمانہ پایا اور چشم ظاہر نہ محمد رسول اللہ دی زیارت کر رہے ہو، ہنہ ہتھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک تے بیعت کیتی نے اور بوسے دے دے اور قدمین مبارک نو چم دے ہو، یار کیسے خوش نصیب لوگ ہو تسی، او ہستی قیامت تک آنے والے انسان جنہاں نو آپ دی ظاہری زیارت نصیب نہیں ہونی، جنہاں نے آپ دی صحبت دا ایک لمحہ نصیب نہیں ہونا، انہوں نے حضور دے طفیل مقربان بارگاہ بنوائنا اور ترقی درجات انہاں نصیب ہوئے نہیں، تو تسی تو سورج دے سامنے بیٹھے ہو، کول بیٹھے ہو، تسی اس سورج دیاں شعاواں اپنے اندر منعکس کر، جڑا تہاڈا کام ہے وہ کرو، جڑا تہاڈا نہیں وہ دی فکر کیوں کر دے؟ اللہ دے رسول دا جڑا کام ہے اللہ دا رسول کرے گا۔ اسی طرح سانو فکر پئی ہوئی ہوندی جڑے کام رب اپنے ذمے نے انہاں دی چنتا سان پئی ہوندی جڑے ساڈے ذمے لائے سو اسی چھوڑ کے بیٹھے، او جی نماز دی فرصت ہی نہیں ملی، فلانے دی نوکری تو کیوں سی، بھائی روزی تو رب دینی، تو نہیں دینی، تو جائز کوشش کر سکنا دینی تو اس نے، تو جڑے تیرے ذمے فرائض ہیں کیوں چھوڑی بیٹھے؟ سو فرمایا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، محبت حاصل کرو، آپس دے معاملات تعلقات درست کرو، دل روشن کرو تاکہ دنیا بھی آسان ہو جائے آخرت بھی آسان ہو جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جیڑا کم میں اللہ دے رسول دینا وہ تہاڈا رشتہ صرف اطاعت دا، اللہ دے رسول تے حکم نہیں چلا سکتے تسی، مشورہ پوچھن تا دیو، لیکن مشورہ ہونا، مشورہ بھی حکم نہیں ہونا، دعا ہوندی ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہوندی ہے، دعا بھی حکم نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کو دعا منگی تو ضد نہ لا جاؤ میں دعا منگی تو پوری کیوں نہیں ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مشورہ عرض کیتا تو استنا ہٹ جاؤ میں جو عرض کیتا ہوں کیوں نہیں، یہ تہاڈا کام نہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی فرما برداری کرو، اللہ دی فرما برداری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری بھی، ان کنتم مومنین، اگر تہانوں ایمان نصیب ہے اور اگر تہانوں اللہ نے یقین دی دولت دیتی ہے تو پھر ایمان دا تقاضا اطاعت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔